شیشے سے بنا آسمان کو چھوتا ہوا برج جس کے اطراف سے پانی کے فوارے چھوٹتے ہیں، ایک ایسا برج جسے آپ دیکھ نہیں لیتے کسی سائنس فکشن فلم کا سین ہی سمجھیں گے۔ آج آپ سیر کریں گے کچھ ایسے ہی دلچسپ برجز کی۔ ناظرین، شاید ان برجز کو جا کر دیکھنا تو آپ کو میسر نہ ہو، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور گھر بیٹھے ہی ان منظر سے لطف اٹھائیے۔ زینجیجی گلاس برج چائنا کا سب سے اونچا اور خطرناک برج ہے۔ یہ برج عام برجز سے بہت مختلف ہے کیونکہ اس برج کے باٹم کو بنانے کے لیے کسی لکڑی یا سٹیل کا نہیں بلکہ بہت ہی نازک سمجھے جانے والے مٹیریل گلاس کا استعمال کیا گیا ہے، اور جب آپ اس برج پر چلتے ہیں تو جو زمین آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ اس برج سے 1000 کلومیٹر نیچے ہوتی ہے۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح اس برج پر چلنا سیف ہو سکتا ہے۔ اس برج کے مالک نے اس برج کے اس طرح کے خدشے کو دور کرنے کے لیے برج کے سٹاف سے بھری ہوئی گاڑی چلائی۔ اس کے علاوہ چند مزدوروں کو بلا کر ان سے کہا گیا کہ وہ ایک ہتھوڑے سے اس برج کو شیشے کو توڑنے کی کوشش کریں۔ ہتھوڑے لگنے سے شیشے پر کریک تو آئے لیکن سٹرکچر اپنی جگہ پر موجود رہا۔ اس برج میں لگے ہوئے شیشے کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ اس برج پہ لگا ہوا شیشہ 2 انچ موٹا ہے، اور اتنے موٹے شیشے کی بھی 3 لیئرز لگی ہوئی ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ زینجیجی گلاس برج دنیا کا واحد گلاس برج نہیں ہے، اور بھی اس طرح کے بہت معروف گلاس برجز پائے جاتے ہیں۔ چائنا میں کل ملا کر صرف 2300 گلاس برجز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک گلاس برج چائنا کے صوبے ہبے میں آئے ہین مونکن میں بھی پایا جاتا ہے۔ برج تھرل اور ایڈونچر کو ایک اور نیکسٹ لیول پر لے کر چلا گیا ہے۔ برج کے شیشے میں اسپیشل سینسرز لگے ہوئے ہیں جو اوپر وزن محسوس کرنے پر ٹوٹ کر چٹکنے کی آوازیں دینے لگتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے حواس چلے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بس ان کا آخری وقت ہے۔ ویڈیو کو آگے مزید بڑھانے کے لیے میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ فلوٹنگ برج چائنا کے صوبے ہوبے میں واقع ہے۔ یہ 4.5 میٹر چوڑا اور 550 میٹر لمبا ہے۔ اسے 2 سرسبز پہاڑوں کے درمیان بہنے والے دریا کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جیسے جیسے دریا مڑتا ہے ویسے ویسے یہ برج بھی مڑتا ہے۔ جیسے اس برج پر گاڑی چلتی ہے تو اس میں پانی میں موجود لہروں کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس برج کو ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر ہی بنایا گیا ہے۔ اس برج پر بیک وقت 10,000 لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ اس برج پر چلتے یا گاڑی چلاتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ 2 گھنے سرسبز پہاڑوں کے بیچ پانی میں چل رہے ہوں۔ بینپو برج ساؤتھ کوریا کا فواروں والا رنگ برنگی روشنیوں سے جھلملاتا ہوا برج ہے۔ 580 میٹر اس برج میں 380 فوارے اور مختلف قسم کی روشنیاں لگی ہوئی ہیں۔ دن اور رات میں مختلف فوارے مختلف طرح کی روشنیاں دکھاتے ہیں۔ اگرچہ دن کو بھی یہ فوارے مختلف طرح سے چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں اس برج کی خوبصورتی رات کے وقت نظر آتی ہے۔ جب اس پل پر میوزک بجتا ہے تو میوزک کے ساتھ یہ فوارے چلتے ہیں اور اس میں موجود 200 لائٹیں میوزک کے ساتھ بھی چلتی ہیں اور یہ ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہیں۔ رولنگ برج لندن میں واقع ہے۔ اس برج کی خاص بات یہ ہے کہ یہ برج ایک ہی جگہ پر فکس نہیں رہتا بلکہ یہ رول ہو کر ایک سرکل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرتب دکھانے والے برج کو آخر کیوں بنایا گیا ہوگا، تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس برج کو گرینڈ یونین نہر کے اوپر لوگوں کے گزرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس برج کے نیچے سے کشتیوں کو بھی گزرنا ہوتا تھا۔ ان کے گزرنے کے لیے اس برج کے نیچے جگہ نہ کافی تھی، لہٰذا اسے برج کو ایسا ڈیزائن کیا گیا جو کہ عام حالت میں ایک برج ہوتا ہے لیکن کشتی گزرنے کے لیے یہ فولڈ ہو جاتا ہے۔ دا موزز برج نیدرلینڈ کا ایک ایسا برج ہے جو پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس برج پر سے گزریں تو اس میں موجود پانی کو چھو بھی سکتے ہیں۔ اس برج کو اکویا لکڑی سے بنایا گیا ہے جو زمین کے اندر اور پانی میں خراب نہیں ہوتی۔ اس لکڑی کی وجہ سے ہی اس برج کا ڈیزائن ممکن ہو سکا ہے۔ اس برج کا کانسیپٹ بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے لیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب
اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ سمندر کے سامنے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر اس کے بیچوں بیچ آپ کے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ اپنی فوج کے ہمراہ جب فرعون نے اسی راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو جوڑ دیا اور اس طرح فرعون اپنی پوری فوج کے سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ اگر آپ کسی برج کے اوپر سے گزریں تو آپ بالکل بھی توقع نہیں کر رہے ہوتے وہاں کوئی مارکیٹ یا شاپ وغیرہ ہوگی، لیکن صدیوں پہلے کسی پل کی دوسری منزل پر عمارتوں یا دکانوں یا گھروں کا کھڑا ہونا ایک عام بات تھی۔ ایسے ایک برج کی مثال اب بھی اٹلی میں موجود ہے۔ اس برج کو پونٹے ویکیو کہا جاتا ہے۔ اس برج کو 1345 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پل پر پہلے دکانیں لوہاروں، سائیوں اور چمڑا رنگنے والوں کے پاس تھی، لیکن ان کے کام کی وجہ سے یہاں پر شور بہت ہوتا تھا، چنانچہ اسی وجہ سے ان دکانوں کو خالی کروا کر جولرز اور آرٹ کرافٹ والوں کے حوالے کیا گیا۔ فال کریک ویل اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سچ میں موجود ہے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی صرف فیوچر میں ہی موویز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی برج نہیں بلکہ کشتی کو اوپر لے جانے والی لفٹ ہے۔ یہ لفٹ اوپر اور نیچے دو مختلف نہروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ لفٹ پانی سمیت ایک کشتی کو اٹھا لیتی ہے اور پھر اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس برج کا افتتاح سن 2002 میں کیا گیا تھا۔ ناظرین، ان سب برجز میں سے سب سے اچھا اور پیارا برج آپ کو کون سا لگا ہے؟ یہ بتانے کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔